السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ القمر، آیات مقدسہ 47 تا 55 ہیں، اور سورۃ القمر کی الحمدللہ یہ آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس اور بلکہ پچھلے رکوعات سے سورۃ القمر کا جب آغاز ہوا تو اس کے بعد سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو نذیر بن کے آئے، اور پھر آپ کے مقابلے میں جو شیطانی جماعتیں وہ سامنے آتی ہیں، ان دونوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنے عذاب کے بارے میں بار بار کہا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اور فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنے پیارے رسولوں کو بھیجتے ہیں کہ انسانیت کو رہنمائی دیں، صراط مستقیم بتائیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں یہ انسان کامیاب ہو۔ اللہ انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب قومیں اپنے مخصوص مافیاز، مخصوص جو اشرافیہ ہے، اس کی زیر سرپرستی انبیاء کے مقابلے میں آ جاتی ہیں، ظالم قوتوں کی سرپرستی میں اللہ کے ان پیارے نبیوں کے مقابلے میں آتے ہیں، تو پھر اللہ نے بڑے دلائل سے سمجھایا، لیکن جب نہیں سمجھے تو پھر اللہ کی عذاب آئے۔ یہ تسلسل سے ہم سن رہے ہیں، اور آخری درس میں ہم نے پچھلے درس میں آل فرعون کے بارے میں سنا، اور ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اور مکۃ المکرمہ کے جو سردار اور ظالم اشرافیہ ہے، ان کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے دور کے کفار اور مشرکین پر تو اللہ کی عذاب آئے، دنیا میں قیامت آئی، قومی انقلابات کے لیے جد و جہد ہوئی، نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آ گیا، تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اور اسی کے تناظر میں آج کے دور میں اور قیامت تک یہ ضابطہ بن گیا کہ اللہ رب العزت کے اس سچے راستے کو، سچی رہنمائی کو جو جماعتیں تسلیم کریں گی وہ اللہ کی جماعتیں ہیں، حزب اللہ ہیں، اور وہ کامیاب ہوں گی۔
اور جو جماعتیں تسلیم نہیں کریں گی وہ ناکام ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آج اسی تناظر میں جو آخری آیات ہیں سب سے پہلے مجرمین کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں اور پھر متقین کا ذکر آئے گا۔ یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ کے پیغمبر رسول تشریف لائے نذیر بن کر، تو دو جماعتیں سوسائٹی میں پیدا ہو گئیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو مان لیا، وہ حزب اللہ اور سچی جماعتیں، وہ کامیاب ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں آ گئے، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، پریشانیاں پہنچائیں، قتل تک کرنے کی کوشش کی گئی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بغیر الحق، اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کیا ہے انہوں نے۔ وہ جھوٹی جماعتیں ہیں، حزب الشیاطین ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ سب سے پہلے تو بات یہ سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت نے دو ٹوک اعلان ارشاد فرمایا، ان بے شک تاکیدی لفظ ہے، المجرمین جتنے یہ مجرم ہیں یہ فی ضلال گمراہی میں ہیں، غلطی میں ہے، وسعر اور پاگل پن میں ہے۔ یہ وہ مجرمین ہیں جن کا حال اور مستقبل تباہ شدہ ہے۔ یوم یسحبون، جس دن گھسیٹے جائیں گے، فی النار آگ میں، علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، چہروں کے بل اللہ رب العزت ان کو آگ میں گھسیٹیں گے۔ دنیا کے اندر جب تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، قومی انقلاب، تو میدان جب سجے گا، ان کو شکست ہوگی، تو وہاں اوندے منہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور جب اللہ رب العزت کی الساعہ بڑی قیامت آئے گی، تو وہاں بھی آگ میں ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو مزہ آگ کا۔ یہ ہے مزہ، مزہ تو ہے، آگ کا بھی ہے۔ اور تمہارا جو کفر، شرک اور نفاق ہے، اس کا جو مزہ ہے وہ آگ ہے۔ اب تم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ گمراہی کا ہے، پاگل پن کا ہے، بے وقوفی کا ہے، اور اس کا انجام جہنم ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز بڑے اندازے سے اور طریقے سے پیدا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، آپ کہتے ہو اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہیں تو اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا ایک وقت طے کیا ہوا ہے، اس کا باقاعدہ ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت تمہارے لیے یوم احتساب آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا۔ اور یاد رکھو وما امرنا، اور جتنے ہمارے معاملات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، الا واحدۃ کلمح بالبصر، وہ تو آنکھ جھپکنے کی ضرورت ہے، اتنی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم صادر ہو جاتا ہے۔ اللہ تو حاکم مطلق ہے، اللہ رب العزت آل ان آل ہے، ہر اعتبار سے غالب ہے، عزیز، اللہ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت ایک ترتیب سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ،
اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیے تمہارے ساتھی، فہل من مدکر، پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، جو غور و فکر کرے۔ آپ غور تو کیجئے، اس سے پہلے جتنی قوموں کا ذکر ہوا ہے، قوم عاد ہے، سمود ہے، نوح ہے، اور یہ فرعون، سب کو اللہ نے تباہ نہیں کر دیا، ہلاک نہیں کیا۔ تو جتنے یہ واقعات ہیں، یہ تو ہے اس لیے کہ غور و فکر کرو۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ رب العزت تمام واقعات اور ان قوموں کے احوال کا جو تذکرہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے عبرت ہے۔ اور پیچھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ میں بار بار یہ آیات مقدسہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہاں یہ عرض کیا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ آج کلام مقدس قرآن پاک کو سامنے رکھو، اس پر عمل کرو، اس پر غور و فکر کرو، اور اس پر اپنے سسٹم تشکیل دو۔ اور اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ان آیات کو کل مکمل کریں گے، کیونکہ ابھی کچھ باتیں اور عرض کرنی اور وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، دل سے دعا کیا کریں، دل کی گہرائیوں سے، اور اللہ کے سامنے یہ سر بسجود ہو کر عاجزی کے ساتھ، اعلیٰ اخبات کے ساتھ یہ دعا کیجیے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، خصوصی کرم فرمائے، ہمارے ملک پر اللہ رحم اور خصوصی کرم فرمائے، اور جو قومی اور بین الاقوامی دشمن ہیں اللہ ان سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔